وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق خاص سے آج اللہ تعالیٰ کی ایک ذاتی صفت الصورہ، اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، ہم نے پہلے دن سے جو قواعد بتلاتے آ رہے ہیں، اس میں اس بات کو میں نے بارہا کہا ہے، تقریباً ہر درس کے آغاز میں کہتے آ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو یعنی مختلف طرح سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ پورے نصوص کو سامنے رکھ کر کے بات اچھی طرح واضح ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے کچھ صفات ایسے ہیں جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ صفات فعلیہ، صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت پر اس کا انحصار ہے۔ اصلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفات فعلیہ سے ازل سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اس سے انجام دیتا ہے رب العالمین۔ مثلاً خلق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق یعنی پیدا کرنا کے معنی میں شروع سے متصف ہے اس سے اللہ رب العالمین، لیکن جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اس صفت سے شروع سے متصف ہے، لیکن یغفر لمن یشاء، جس کے حق میں جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوہاب ہے، اس نام سے اس معنی سے شروع سے متصف ہے رب العالمین، ازل سے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ الرحمہ، اس صفت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ازل سے متصف ہے، ازل سے، لیکن جب چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ذاتیہ، وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفت ید ہے، ہاتھ۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت سے اس کا تعلق ہے، نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آنکھ ہے، کما یلیق لشان، جیسے اللہ کی شان کے مطابق، لیکن اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے الصورہ، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری صورت، انسان کی صورت ہوتی ہے، جانوروں کی صورت ہوتی ہے، اور جانوروں میں بھی مختلف جانوروں کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، اور انسانوں کی صورتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو الگ تھلگ رکھا ہے، اسی سے پہچان ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے، لیکن کیسے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق۔ میں آپ کو وہ پرانا ایک سبق تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مستقل درس تھا اس موضوع پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بس اتنے ہی مکلف ہیں کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتائے ہم مان جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات آتی ہے ہم بس مان جائیں، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ نہیں یہاں یہ نہیں اس کا وہ معنی ہے، ایسے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ اگر بس آسانی سے صحیحہ ہم تک مل رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت رسول اللہ نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ بس مان جائیں۔ جیسے ایک نبی آتے ہیں، وہ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، ہم مکلف کس بات کے ہیں؟ ہم ان پر ایمان لے کر کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت سے متعلق جب نبی خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بیان کرتے ہیں، ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس کو مان جائے، ہو بہو ایسے ہی۔ جب ایک مخلوق جو کہ جیسے مان لیجئے کہ کتے کو لے لیجئے آپ، بلی کو لے لیجئے آپ، بندر کو لے لیجئے، وہ ایک مخلوق ہے، اس کو بھی ہاتھ ہیں، اور میں اور آپ انسان ہیں، مجھے بھی ہاتھ ہیں، آپ کو بھی ہاتھ ہیں،
جانوروں کو جو چہرے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی چہرے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو چہرہ نہیں بولوں گا، کیوں؟ جانوروں سے تشبیہ ہو جائے گی۔ میں اپنے آلے ہاتھ نہیں بول سکتا، کیوں؟ بندر کے ہاتھ سے مشابہت ہو جائے گی، بندر کو بھی تو ہاتھ ہے۔ جب دو مخلوق میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہاتھ کا لفظ جو مشترک ہے، لیکن کیفیت اور جو ہے اس کی معنی میں فرق ہے۔ انسان کا ہاتھ مستقل الگ ہے، جو جانور کا ہاتھ مستقل الگ ہے۔ جب دو مخلوق میں فرق ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں جو خبر دے اس کو ہم مان جائیں، اور پھر اس میں نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چہرہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھ بتائے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے ہم پیشانی ثابت کرنے لگ جائیں، اچھا پیشانی بھی ہے کیا، گال بھی ہیں، کان بھی ہے، نعوذ باللہ ہم اس کے مکلف ہیں؟ نہیں۔ ہم کیوں اپنے ذہن میں وہ چیزیں لاتے ہیں کہ انسان کا ایک چہرہ ہے تو اس میں آنکھ بھی ہیں، دانت بھی ہیں، زبان بھی ہے، اور جو گال بھی ہیں، اور پھر داڑھی ہوگی، سر پر بال ہوں گے، تو وہ چیز ہم کیوں لاتے ہیں؟ ہم اس کے مکلف ہیں؟ نہیں ہے۔ زائد چیز ہم کیوں لاتے ہیں مکلف؟ ہم اپنے ذہن میں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم کسی چیز کا انکار بھی نہ کریں جو ثابت ہے، اور جتنا ثابت ہے اسی کو ثابت کریں، اور اسے کوئی چیز زائد نہ بتائیں۔ یہ ایسی باریکیاں ہیں جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ان باریکیوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ کیسا بول سکتے ہیں؟ پھر یہ انسانوں کی طرح لازم آئے گا نا۔ تو آپ پہلے ہی سے ذہن میں بٹھا لے رہے ہیں نا کہ مشابہت ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے مکلف تھے؟ جی یہ بہت اہم چیز ہے۔ چلیے اس قاعدے کو بتلانے کے بعد، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صورت کا لفظ ایسا نہیں ہے، یدن کا لفظ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، آنکھ سے متعلق خبر ہے، فصنع الفلک بأعیننا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الصورہ، یہ قرآن مجید میں اس کا جو ہے مطلب ذکر نہیں ہے۔ البتہ احادیث آتی ہیں، اور حدیثیں بہت طویل ہے، میں سب حدیثیں پڑھ کر نہیں سنا سکتا، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حدیث آتی ہے صحیحین کی، متفق علیہ حدیث ہے، جس کے راوی ابو سعید الخدری ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایک اور حدیث بھی ہے بہت ہی مطول، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت سے متعلق خبر دی کہ کل روز قیامت کیا ہوگا، کہ پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے نا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان کی جو ولادت ہوئی ہے، سب حشر کے میدان میں ہوں گے۔ اور احادیث جو ہمیں ملتے ہیں اس کے خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سامنے آئے گا، بیک وقت سب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، مسلمان بھی، کفار بھی، منافقین بھی۔ پھر ایسا ہوگا کہ منافقین اور کفار کے سلسلے میں پردہ حائل ہو جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ایک دیدار جو ہوگا ہے رب العالمین کا، اس سے متعلق وہ ایک رحمت والی جو چیز ہوگی وہ میسر نہیں ہوگی ان کو، بحیثیت خالق کے بس۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو جنت کی جو نعمتوں سے متعلق اہل ایمان کے لیے اعزاز کے مطابق جو دیدار کروائے گا، وہ تو انہیں نصیب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کی صفت ہے، جنت کی نعمت ہے۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کچھ اہل علم نے کہا کہ کفار تو بالکل قطعاً نہیں دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی ایک نظر دیکھیں گے، پھر ان پر پردہ حائل ہو جائے گا، یہ امتیاز پیدا کرانے کے لیے کہ اصلاً یہ مسلمان نہیں ہیں، عیاذاً باللہ۔ تو وہ ایک حدیث آتی ہے، کافی طویل حدیث آتی ہے، حدیث ابی سعید الخدری، صحیح بخاری میں اگر آپ کو میسر ہو تو 7439 کتاب التوحید، اس میں حدیث ہے، اس میں اس حدیث کو دیکھ لے سکتے ہیں، بہت طویل حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہی میں یہ حدیث ہے 183، طویل حدیث ہے، اس میں کئی مباحث ہیں۔ تو اس نقطے سے متعلق اگر توجہ نہ رہی تو پھر آگے پیچھے جو ہے اس کو اخذ نہیں کر پائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سامنے آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا دوبارہ، وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، کفار اور منافقین کے لیے عیاذاً باللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَتِهِ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اپنی اصل صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اصل صورت میں آئے گا. دیکھیں ذہن میں یہی رکھنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صورت ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں. اب اس کے لیے ہم جو ہے ایک انسان کے اعتبار سے مذکر مؤنث یا پھر جو ہے ایک عام انسان کے اعتبار سے اس کے لیے پیشانی، ناک، آنکھ، ہونٹ، دانت، یہ سب تصورات لائیں گے. ہم مکلف نہیں ہیں اس کے، ہم صرف اسی کے مکلف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الصورہ ہے. الصورہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ واللہ اعلم. اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہتر سمجھتا، اسی میں حکمت ہوتی تو ضرور بتاتا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. الصورہ کی تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ الصورہ معروف لفظ ہے عربی زبان میں، اسے دوسرے کس معنی میں دیں گے؟ انسان کی صورت، صورت الرجل، انسان کی صورت ہے، انسان کا چہرہ ہے، وجہ الرجل جو کہتے ہیں، تو یہ معروف لفظ ہے. بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں سورۃ الصاد کی تفسیر میں لائے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور ماضی کے علماء میں پچھلی صدی کے شیخ احمد شاکر مصری اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، تو شیخ احمد شاکر مصری نے اس کی تخریج کرتے ہوئے اس کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی السنہ جو ہے ابن ابی عاصم کی رحمہ اللہ، ظلال الجنہ جو اس کی تخریج کی ہیں شیخ البانی نے، اس میں اس حدیث کو حسن کہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منام، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا. دیکھیں دھیان دیجیے گا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رؤیت ہے، انشاءاللہ رؤیت باری تعالیٰ سے متعلق مستقل درس دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے متعلق یہ بات ہے کہ وہ اس کا تعلق بس جنت سے ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے ہے. رسول اللہ نے بھی اس دنیا میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے. رأیت ربی فی احسن صورہ. اس حدیث کے میں الفاظ جو ہے منام یعنی الرؤیا کی وضاحت بھی ہے. خواب میں اللہ کے رسول نے دیکھا. اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب کی حد تک بات بالکل درست ہے. خواب کی حد تک اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو. رأیت ربی فی احسن صورہ، بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے. اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے بسند حسن. یہ دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صورت کی وضاحت ہے. اہل علم اس سلسلے میں کہتے ہیں، جیسے ابن قتیبہ دینوری ہیں، ابو یعلا الفراء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو بہت مفصل لکھا ہے رحمہم اللہ اجمعین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صورت ثابت ہے. البتہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، خلق اللہ آدم علی صورتہ. تو علی صورتہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آدم کی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات؟ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا مرجع آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت سے مراد اللہ کی صورت نہیں، آدم کی صورت میں. جو آدم کی ذریت، آدم علیہ السلام کی جو نسل، جو ذریت، جو جن کے چہرے ہیں، ان چہروں پر اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے چہرے پر، اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے اس کے موافق اللہ نے پیدا کیا ان کو، ایسا نہیں ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہی اس کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے معنی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صورت ہے. البتہ جو وہ حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے اور الادب المفرد میں بھی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علی صورت الرحمن، رحمان کی صورت پر اللہ نے پیدا کیا.
یہ حدیث جو ہے یعنی کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہے، بہت ہی معلول روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں کچھ حد تک اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں تو مفصل دراسہ کیا ہے اس کا۔ بہرحال یہ اخبار کی حد تک یہ بات تھی آج کے درس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو السورہ ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صفات علیٰ کو پڑھنے اور اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔